جناب ابو الحسنات عباس قادری رضوی، مرکز اہل سنت جامع مسجد بہار مدینہ، سلور ٹاؤن، سیکٹر 48A، کورنگی، ڈیڑھ نمبر، کراچی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے ایک سوال بھیجا ہے کہ ایک شخص خود کو سنی، حنفی، بریلوی بھی کہتا ہے اور اکابرین دیوبند و وہابیہ کو صحیح ماننے والوں کو کہ جن کی گستاخیوں کی وجہ سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسام الحرمین میں کفر کا حکم دیا ہے، وہ شخص ایک جلسے میں اپنے اکابرین اور عاشقین غازیین اہل سنت کے نام کے ساتھ نظریاتی وہابی و دیوبندی کا نام بھی تعریف کے ساتھ لیتا ہے اور اعلانیہ رجوع و توبہ نہیں کرتا، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور جو کم علم سنی اس کا دفاع کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ برائے کرم قرآن و سنت و فقہ حنفی اور حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کی روشنی میں جواب ارشاد فرمائیں۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ قادیانی ہو، رافضی ہو، اہل حدیث، غیر مقلد، دیوبندی، وہابی، جو بھی عقائد کفریہ قطعیہ رکھتا ہو، مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا آپ کے آخری نبی ہونے کا منکر ہو، یا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان رجیم کے علم سے ناقص یا کم مانتا ہو، یا قرآن عظیم میں نقص و دخل بشری کا قائل ہو، ایسوں کے وہاں جانا آنا، ان سے ملنا جلنا، ان سے روابط رکھنا، ان کے ہاں شادی بیاہ کرنا، ان سے ہر قسم کے تعلقات رکھنا حرام و ناجائز سخت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایسوں کے متعلق سخت سے سخت حکم ارشاد ہوا۔ لہذا جو لوگ ایسے لوگ کہ جن کے ایسے عقائد و نظریات ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھتے یا ان کی تعریف کرتے، اور وہ لوگ ان لوگوں سے ملنا جلنا اور ان سے ہر قسم کے روابط رکھنا بھی ناجائز ہے، کہ ان کا بھی وہی حکم ہے جو ان بددینوں کا حکم ہے۔ اور جو کم علم ہیں یا جن کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے، تو ان حضرات کے متعلق شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ وہ گمراہ ہیں، ان کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق، اور علماء حقہ نے بارہا اس بات کا ذکر اپنی تقاریر میں، اپنی تحریروں میں بیان فرما دیا ہے، تو اس پر وہ عمل کریں۔ اب میں چند آیات اور احادیث اور خود حنفیوں کے اکابر اور امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ارشادات کی روشنی میں آپ کو چند باتیں اور آیات مبارکہ بتاتا ہوں۔ واضح ہے کہ ہر قسم کے کافروں بددینوں سے میل جول کرنے کی حرمت و خباثت 21 سے زائد آیات مقدسہ سے ثابت۔ ان میں سے چند ایک آیات کے ترجمے سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، پارہ نمبر 4، سورہ آل عمران، آیت نمبر 118۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری بدخواہی میں کمی نہ کریں گے، ان کی دلی تمنا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور وہ جو ان کے سینوں میں دبی ہوئی ہے اور بڑی ہے، بے شک ہم نے تمہارے سامنے نشانیاں صاف بیان فرما دیں اگر تمہیں عقل ہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے سیدی و سندی امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بالخصوص ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو کافروں، بددینوں، مرتدوں، یعنی خواہ وہ یہودی، عیسائی، قادیانی، دیوبندی، وہابی، غیر مقلد، اہل حدیث، رافضی، آغا خانی، بہری، الغرض ہر وہ شخص جو دین اسلام سے منحرف ہو، ان سے میل ملاپ اور اتحاد وداد کرتے ہیں، اور بالعموم ہر مسلمان سے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اور برود محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام و اکرام کے حصول کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے بد مذہبوں اور بددینوں سے اتحاد و میل جول رکھنے والوں سے دور رہیں، اور ان سے ملنا، ان کو امام بنانا، ان کو وائز بنانا، ان کی تقریریں سننا، ان سے تعویذ لینا،
نکاح و جنازہ پڑھنے اور پڑھوانے، دعوتوں میں مدعو کرنے اور ان کی دعوتوں میں شریک ہونے، ان کی تعظیم و تکریم کرنے سے بچتے رہنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 2، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، آیت نمبر 138 اور 139 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، خوشخبری دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کے سوا، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور بے شک وہ تم پر کتاب میں حکم اتار چکا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے تو ان کے پاس نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں نہ پڑیں۔ اگر تم ان کے پاس بیٹھے تو تم بھی انہی کی مثل ہو، بے شک اللہ کا کافروں اور منافقوں سب کو جہنم میں ایک ساتھ اکٹھا کرے گا۔ آیت نمبر 6 پارہ سورۃ مائدہ، آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو تم میں کا ان سے یعنی بد مذہبوں سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ آیت نمبر 6 پارہ سورۃ المائدہ، آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان میں تم بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کیا ہی بری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی کہ اللہ ان پر اللہ کا غضب ہو اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور ان نبی پر اور اس پر جو ان کی طرف اتارا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے مگر ان میں بہت تیرے فاسق ہیں۔ اس طرح بہت ساری آیات ہیں۔ ایک آیت پارہ نمبر 12 سورہ ہود، آیت نمبر 113 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ظالموں کی طرف میل نہ کرو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر مدد نہ پاؤ گے۔ اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کی طرف محبت کی نگاہ ڈالتے ہو اور وہ اس حق سے کفر کر رہے ہیں جو تمہارے پاس آئی۔ اور احادیث مبارکہ میں آیا، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وَإِن مَرُّوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ۔ سنن ابی داؤد کتاب السنہ باب فی القدر میں یہ حدیث ہے، یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بد مذہب بیمار پڑیں تو پوچھنے نہ جاؤ، مر جائیں تو جنازے پر حاضر نہ ہو۔ اور ابن ماجہ میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا اور اس میں اضافہ ہے، وَإِن لَقِيتُهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، یعنی جب ان سے ملو تو ان کو سلام نہ کرو۔ اور عقیلی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، نہ پانی پیو، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ شادی بیاہ کرو۔ ابن حبان نے انہی کی روایت سے اتنا اضافہ فرمایا، لا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھو نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، کنز الایمان میں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ اطلبوا رضا اللہ بسخطہم وتقربوا الی اللہ بالتباعد عنہم، یعنی ایسوں سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی طلب کرو اور ایسوں سے دور رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ لہذا اتنی آیات مقدسہ اور اتنی احادیث طیبہ اور علماء کرام کے اقوال کے ہوتے ہوئے اب بددینوں کے ساتھ ملنا جلنا اور ان کی تعریفیں کرنا کتنا سخت گناہ ہے اور قوم کو کس دھارے پر لے جانا ہے۔ یہ دین کے نام پر جمع کر کے سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ایسے لوگوں سے تمام مسلمانوں کو دور رہنا فرض ہے جب تک وہ علی الاعلان اپنی اس بد انجام سے وہ اعلانیہ طور پر جس طریقے سے اس نے اعلانیہ ان کی تعریف کی ہے توبہ نہ کر لے، اور توبۃ السر بالسر و توبۃ الاعلانیہ بالاعلانیہ کے طور پر اس کو اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی، اور جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا تو اس سے بھی وہی سب معاملہ رکھا جائے گا جسے کہ وہابیہ، دیابنا، قادیانیوں، رافضیوں سے، اور اس سے
جتنے بھی مناسب ہیں فوراً اس سے چھین لیے جائیں، اور ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ جب تک وہ 6 مہینے کا عرصہ گزر نہ جائے اور لوگ پورے طور پر اس پر اعتماد نہ کر لیں کہ ہاں اب وہ اپنی اس روش سے باز آ چکا ہے اور بددینوں سے ملنا ختم کر دیا ہے، تب وہ منسوخ کیا جائے، ورنہ اس کو ان تمام مناسب سے برطرف کر دیا جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔